السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں خدا کے نام سے جو کہ اس پوری کائنات کے مالک ہے۔ ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ دجال بہت قریب ہے۔ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، یہ جو وارز ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، یہ سب دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں اور یہ پوری ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج ہم ایک ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں جس ویڈیو سے ہمیں پتہ چلے گا دجال کا فتنہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہوگا اور آگے کیا کیا ہوگا، ہمیں اس سے سیف کیسے رہنا ہے۔ چلیے اس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن دینا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام آج ورحمۃ کی ویڈیو کا اللہ ٹاپک ایک فتنے کے بارے میں ہے، اور وہ فتنہ جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے، بیکاز وی ہیو انٹرڈ ان دا اینڈ آف ٹائمز۔ اللہ کے نبی نے جب بھی فتنوں کا ذکر کیا تو فتنوں کے اندر ایک ایسا فتنہ، ایک ایسا نام ہے جو بہت زیادہ پرومیننٹ رہا ہے، اس کا نام ہے بہت دجال۔ زیادہ اب سب سے پہلے دجال کا اس کے فتنہ۔ بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال ورڈ دجل سے نکلا ہے۔ دجال کا دجل مطلب کیا ہے؟ بولتے ہیں عربی میں جھوٹ کو، اور دجال کا مطلب ہے دا گریٹسٹ آف ڈیسیور، سب سے بڑا جھوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کا سب ظہور سے بڑا ہوگا، وہ جھوٹ۔ دنیا میں آئے گا تو وہ جھوٹ کی چادر ڈالے گا سچ کے اوپر، اور لوگوں کو گمراہ کرے گا اور لوگوں کو ٹیسٹ کرے لوگوں گا، کو گمراہ کر اور دے گا۔ لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب دجال کے بارے میں ذکر کرتے تھے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھی، اور ان کا جو چہرہ مبارک تھا وہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور صحابہ کرام یہ جہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی دجال کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہوتے تھے تو ہمیں ایسے ہی لگتا تھا کہ اس کا ظہور اتنا قریب ہے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی جھاڑیوں سے نکلے گا۔ اتنا اللہ قریب کے ہے۔ نبی نے اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو اویئر کیا ہے اس فتنے کے بارے میں، اور اس سے بچنے کی اویئر تلقین کیا ہے۔ کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو اس سے دور بھاگنا، کوشش کرنا کہ اس کا اس فتنہ سے وہ دور تم تک بھاگنا۔ مت پہنچ سکے، کیونکہ اگر وہ تم تک پہنچ گیا تو مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ ڈر ہے اللہ کے کہ نبی شکار ہو جاؤ اتنی گے۔ سیریسنس کے ساتھ اگر ایک فتنے سے ہمیں اویئر کر رہے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور ضرور کوئی نہ کوئی اس فتنے ضرور کی وجہ پاور ہوگی۔ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہمیں اویئر کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے آج کے ٹائم کے اندر کہ جو دجال ہے یہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ کوئی ایک سسٹم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ جھوٹ ہوگا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ ایک دوسرے سے بہت جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اور دھوکے بازی، فریب ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، اس سسٹم جو آج کل چل رہا ہے، سسٹم کا نام دجال ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نہیں۔ کے نبی نے فرمایا کہ جو دجال ہے وہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضرت نبی نے اس آدم کی علیہ کچھ السلام کی کریکٹرسٹکس اولاد بتائیں، میں سے۔ وہ دکھنے میں کیسا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو اس کے سب سے جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کے پیرنٹس ہیں، وہ کس طرح کی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماتھے کے اوپر 3 حروف لکھے ہوگے، کاف، فے اور 3 رے، حروف۔ جس کو ہم لوگ کافر پڑھتے ہیں۔ واہ اللہ کے واہ نبی نے واہ۔ فرمایا کہ یہ میٹر نہیں کرے گا کہ مسلمان جو اس وقت ہوگا وہ لٹریٹ ہوگا یا الٹریٹ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا یا اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہوگا نا تو وہ اس کے ماتھے پر ایمان لکھا ہوگا، ہوا کاف، فے اور رے پڑھ لے گا، اور وہ اس چیز کو پڑھ تسلیم کر سکے لے گا۔ گا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں اویئر کیا تھا کہ یہی اویئر دجال ہے اور کیا یہ تھا آئے گا، اور ہم لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس کی جو فتنے کا کریکٹرسٹک، جو شکار ہو گئے۔ فزیکل اپیرنس بتائی، وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ شارٹ ہائٹڈ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، شارٹ اس ہائٹڈ، کی جو ایج ہے وہ ینگ ایج کا ہوگا، 25 سال تک میکسیمم اس کی ینگ عمر ایج کا، ہوگی۔ نمبر 3، اس کے جو ہے نا تھک اور کرلی ہیئر ہوگے، اس کے جس طرح تھک سانپ اور نہیں ہوتے کرلی بالوں کے ہیئر۔ اندر، میڈیوسا ایک جو کریکٹر ہے اس طرح کے اس کے بال ہوگے، اور اس کا ریڈش کلر ہوگا، اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ تھوڑی ریڈش مڑی کلر، ہوں گی، اور اس کی جو ایک آنکھ ہوگی، مڑی اس کی ایک ہوگی۔ آنکھ پھوٹی ہوگی، وہ آنکھ جس طرح انگور کا ٹکڑا یا ایک گوشت تھوڑا سا پھوٹا ہوا اس کی آنکھ سے باہر آیا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، ایک دفعہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، یاد رکھو کہ دجال جو ہے نا وہ 1 آئیڈ ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہے اس کی اور ہمارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ انسان اللہ کی ذات کو تب تک نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ دنیا سے چلا نہیں جاتا۔ تو اللہ دنیا تعالیٰ سے چلا ہمیں نہیں ان جاتا۔ لوگوں میں رکھے جو اللہ بے کی شک زیارت انشاءاللہ۔ کرے گے، انشاءاللہ، آمین۔
اگلی نشانی جو اللہ کے نبی نے اس کی بتائی وہ یہ تھی کہ اس کی جو گردن ہوگی نا، اس کی گردن پہ بہت زیادہ چربی ہوگی، بہت زیادہ ماس ہوگا، مطلب کہ بہت اس کی زیادہ گردن چربی. نہ ہونے کے برابر ہوگی. جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ موٹے لوگ جو ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ تھک لیئر آف سکن ہوتی ہے، اس کی گردن پہ بھی تھک لیئر آف سکن ہوگی اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اب اس چیز کے بارے میں بات کرتے کوئی ہیں کہ اولاد اس کو نہیں ہوگی. مسیح دجال کیوں کہتے ہیں، مسیحا کیوں کہا جاتا ہے. کچھ اسکالرز یہ مسیحا بولتے کیوں ہیں کہ کہا اس کو جاتا ہے؟ مسیحا کہنے کی یہ وجہ ہے کیونکہ وہ جب دنیا میں آئے گا، اس کا ظہور ہوگا تو وہ پوری دنیا گھومے گا سوائے دو مقامات پوری کے، دو دنیا شہروں کے، گھومے گا. وہ ہے مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ کے مکہ اندر اور مدینہ. وہ داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے باہر فرشتوں کی نگہبانی ہوگی، فرشتوں کا جو ایک سیکیورٹی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ان دو شہروں میں انٹر نہیں ہو سکے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہوگے وہ سارے ایمان والے ہوگے، ایسا نہیں ہے. وہ سارے ایمان ایمان والے والے لوگ ہوں بھی گے. اس کے فتنے کا شکار ہوگے. کس طرح؟ جب وہ ان دونوں شہروں کے باہر آئے گا تو وہ جو شہر ہے نا وہ 3 دفعہ کانپے گے، اور اس شہر کے کانپنے سے جو 3 اندر دفعہ کانپیں منافقین گے. ہوگے وہ نکل جائے گے شہر سے باہر، اور جو ہے نا دجال ان کو اپنے انڈر کر لے گا، ان کو کنٹرول کر لے گا. کیونکہ وہ پوری دنیا کو ٹریول کرے گا، اس لیے اسکالرز بولتے ہیں کہ اس کو مسیحا کہا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا، اور جو اس کا دنیا میں پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 منتھ کے برابر، استغفر تیسرا اللہ. دن 1 ویک کے برابر، اور جو چوتھا دن ہوگا وہ ایک عام دن کے برابر ہوگا، اور جو باقی اس کے دن ہوں گے وہ سارے عام دن کے برابر ہوں گے. لیکن وہ ان سارے 40 عام دنوں کے دن کے اندر برابر پوری دنیا وزٹ کرے گا، اور تقریباً ہر شخص سے وزٹ ملے گا کرے گا. اور ہر انسان کو اپنے فتنے کا شکار کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کوشش کہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ پاورز دی ہوں گی، اور وہ پاورز کیا کچھ ہوں گی؟ سب پاورز سے دی پہلے ہوں تو گی. یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ دجال کے آنے سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ اپنی 1/3 بارش روک لو، اور زمین کو حکم 1/3 دے گا کہ بارش اپنی روک لو اور 1/3 زمین کو پیداوار روک لو. دوسرے پیداوار سال اللہ روک لو. تعالیٰ حکم دے گا کہ آسمان کو کہ اپنی 2/3 بارش روک لو، اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنی 2/3 پیداوار روک لو. اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ تم اپنی ٹوٹل بارش جو ہے نا وہ ٹوٹل بند کر دو، اور زمین کو حکم دے گا کہ تم اپنی ٹوٹل پیداوار بند کر دو، پیداوار اور بند قحط کر دو. سالی بڑھ جائے گی. یہ حدیث سننے کے بعد کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت اتنی قحط سالی کے اندر لوگ کھائے پیے گے کیا؟ جو کھائیں گے مومن ہوں گے پیئیں وہ گے کھائے کیا؟ پیے گے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت میں جو مومن لوگ ہوں گے ان کا رزق ہوگا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، اس چیز پر وہ الحمدللہ، اور گزارا لا کرے گی، اور الہ الا انشاءاللہ اللہ. وہ چیز ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی کر دے گا. اور اتنے ڈراؤٹ کے بعد اور اتنی بھوک پیاس کے بعد جب ان کا مسیحا نکلے گا، جب دجال دنیا میں آئے گا تو دجال نکلے لوگ گا. مجبور ہو جائیں گے اس کو خدا ماننے پر، نعوذ باللہ. اور لوگ اس کی جو میریکلز ہیں ان کو تسلیم کرے گے، اور اپنی آزمائش کے اندر لوگ فیل ہوتے جائیں گے اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گے. کچھ شکار پاور ہوتے جو ہے نا جائیں اللہ گے. تعالیٰ نے اس کو بخشی ہوں گی، دی ہوں گی. وہ پاورز کیا ہیں؟ اس کے پاس بریڈ کا پہاڑ ہوگا، بریڈ میٹ کا پہاڑ ہوگا، ہوگا، میٹ کا گوشت کا، پہاڑ. روٹی کا پہاڑ ہوگا. اور کیا وجہ ہے جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے؟ کیونکہ وہ ایک ایسے ٹائم کے اندر آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو حکم دے دے گا کہ اپنی بارش اور پیداوار روک لو، روک لو. اور قحط سالی ہوگی. اور وہ قحط سالی کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو چیزیں آفر کرے گا. آفر جس کرے طرح گا. آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جان کی کوئی قدر نہیں ہے دنیا کے اندر. کچھ لوگ بیکورڈ ایریاز کے اندر کچھ پیسوں کے عوض جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. قتل تو کر وہ دیتے. وقت، وہ دور ایسا دور ہوگا جس کے اندر کھانے پینے کے لیے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور ڈراؤٹ کے بعد آئے گا، اور اس کے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان اور اتنی آسائشیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کو آفر کرے گا، اور لوگ اس چیز کو پانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دے گا. اور اس ایمان کے بیچ پاس دیں گے. کچھ میریکلز ایسے ہو گئے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش ہو جائے، اور دھوپ نکلی ہوگی، لوگ دیکھیں گے اور اسی وقت بارش ہو جائے گی اس کے بارش ہو کہنے جائے پر. گی. وہ صحرا میں سے گزرے گا اور صحرا کو حکم دے گا بی گرین. وہ صحرا کے اندر سبزہ ہو جائے گا، سبزدار ہو جائے گا وہ صحرا. اور اس کے پاس ایک میٹھے پانی کی نہر اور ایک آگ ہوگی ایک جس کے آگ تھرو ہوگی. وہ انسانوں کو ٹیسٹ کرے گا. پہلے تو وہ یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن جیسے جیسے اس کی اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی وہ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو کہنا شروع کر دے گا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. تم اپنا ایمان مجھ پر لے آؤ اور میں تمہاری ساری پریشانیوں کو دور ساری کر دوں گا. وہ پریشانیاں دور کر بہت دوں گا. زیادہ، نو ڈاؤٹ، بہت زیادہ پریشانیوں والا قحط سالی والا ٹائم ہوگا، اور لوگ جو ہے نا وہ بھوکے پیاسے ہو گئے. اور وہ اس کے میریکلز کچھ اس طرح کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسی اجازت دی ہوگی میریکلز شو کرنے کی جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر سکیں، اور لوگ جو ہے نا وہ اس میریکلز کو دیکھے گے اور ایکسیپٹ بھی کرے گے بہت سارے لوگ. تو اس کے پاس ایک
नहर होगी मीठे पानी की और एक जगह दूसरी तरफ जो है वो उसके आग का समुंदर होगा, आग का तो समुंदर। वो लोगों को कहेगा कि तुम इसमें से कौन सी चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्योंकि वो दज्जाल है और सबसे बड़ा झूठा है, तो अगर वो तुम्हें इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऑफर करे, तुम अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख कर वो जो आग होगी उसके अंदर छलांग लगा देना, क्योंकि जो उसकी आग होगी वो मीठा पानी होगा, जो उसके आग पास होगी मीठा मीठा पानी होगा पानी, वो आग होगी, वो आग। क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा है और वो तुम्हारी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत बख्शी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुर्दे को हुक्म देगा कि जिंदा हो जाए और वो मुर्दा जो है ना वो जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो लेकिन वो जाएगा ये मिरेकल सिर्फ एक दफ़ा कर एक बार। सकेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल के पास एक बद्दू आएगा और वो उस बद्दू को कहेगा कि तुम्हारे वालदैन दुनिया से जा चुके हैं, अगर मैं तुम्हारे वालदैन को तुम्हारे सामने ले आऊँ जिंदा करके तो तुम मान लोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? वो कहेगा क्या, तुमको इस तरह कर दिखाओ। तो वो हुक्म देगा उसके वालदैन को ज़िंदा होने का, तो दो शयातीन जो हैं वो उस बद्दू के वालदैन की शक्ल इख्तियार कर कर आएगी और आकर कहेगी कि बेटा इसको खुदा मान लो, ये तो खुदा है, सच्चा खुदा है, इसने देखो हमें ज़िंदा कर दिया, हम लोग मरने के बाद इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि हमारा सच्चा खुदा है, तुम भी इसको तस्लीम कर लो। तो वो भी तस्लीम कर वो भी लेगा। तस्लीम और कर इस लेगा। तरह के मिरेकल्स देखने के बाद इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर लोग कब्रों को सजदा करते हैं और समझते हैं कि कब्र वाला जो है ना वो उनको कुछ मदद करेगा, अस्तगफिरुल्लाह। इस दौर के अंदर हम लोग इतने जहालत के अंदर हैं और इतनी गलत चीज़ों पर यकीन करते हैं, तो सोचें जब इतना बड़ा फितना हमारे अंदर रहेगा तो हम लोग किस तरह ग्रोह दर ग्रोह उसको उसकी पैरवी करेंगे और उसके फितने का शिकार होंगे। और जहाँ तक दज्जाल की बात रही, तो दज्जाल जो है वो बहुत करीब है उसका ज़हूर, क्योंकि बहुत अल्लाह के करीब। नबी की एक हदीस है कि ए मेरे सहाबा, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम लोग मेरी आखिरी उम्मत हो, और याद रखना कि वो तुम लोगों में से ही उठेगा। अगर मेरे होते हुए वो आ गया तो मैं तुम लोगों को उसके फितने से बचा बचा लूँगा, लूंगा। डोंट वरी, लेकिन अगर वो मेरे जाने के बाद आया तो हर इंसान अपने ईमान की हिफाजत खुद करेगा। तो अपने आप को भी दज्जाल के फितने से बचने की अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, तशहुद के अंदर दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिल जहन्नम व मिन फितनतिल महयाइ वल ममाति व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। कि तशहुद में चार चीज़ों से अल्लाह से पनाह मांगा करें, और इतना सख्त उसका मेरिकल हो गया उसके पास, इतना सख्त उसका फितना होगा, अल्लाह के नबी ने जिसके फितने से पनाह मांगी है, अल्लाह सही के नबी ने बात है। फरमाया है कि मेरे से आने से पहले जो जितने भी पैगम्बर गुजरे इस दुनिया में, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने के से आगाही दी। तो ये इतना सीरियस फितना है इतना और अल्लाह सीरियस है। ताला मुझे और आपको इस फितने से बचाए। अगर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, और अगर हमारी औलादों के अंदर आता है तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी ईमान की हिफाजत फरमाए। एक बात आपने याद रखनी है, अल्लाह के नबी ने एक हदीस के अंदर बताया कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है ना, वो ये ना समझे कि उसकी ज़िंदगी में दज्जाल नहीं आया तो वो उस फितने से बच जाएगा, मरने के बाद भी कैसे फितने से गुजरेगा जो कि दज्जाल के फितने के इक्विवेलेंट होगा। और वो फितना क्या है, वो है कब्र का फितना। कब्र के अंदर जो से सवालात पूछे जाएंगे वो उसी इंटेंसिटी के होंगे जिस इंटेंसिटी का फितना दज्जाल का फितना। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कब्र के अज़ाब से बचाए, अल्लाह ताला आमीन। आपको और मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे दुनिया में और आखिरत में, अल्लाह ताला मुझे और आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला जितने लोग दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश करे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमने इस वीडियो में देखा कि दज्जाल का फितना कितना खतरनाक होगा। आज हम इतनी जिहालत में हैं, सोचो उस टाइम पर कितनी ज्यादा जिहालत आम हो जाएगी। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से बचाए और हम आगे अल्लाह पर ईमान लाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।